جی یہ واقعی بہت خوشی کی بات ہے۔ میں اس بات پر بہت شکر گزار ہوں کہ اس وقت مجھے خوشخبری سنانے کا موقع ملا ہے۔ میں اس بات پر بھی سچ مچ شکر گزار ہوں کہ مجھے خدا کے کلام کی ایک آیت کے ذریعے یہ تعارف کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہم کس طرح خوشخبری کو درست، آسان اور واضح طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ آج خوشخبری سنانے کے لیے جس آیت کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ رومیوں کے خط باب 6 آیت 23 ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں ایک شخص ہے اور یہ ایک شخص یہاں موجود تمام انسانوں کی نمائندگی بھی کر سکتا ہے۔ دائیں جانب خدا ہے۔ یہ شخص نجات پانا چاہتا ہے، لیکن نجات حاصل کرنے کے لیے اسے اس گہری وادی کو پار کر کے خدا تک پہنچنا ہوگا، اور خدا سے ملنے کے بعد ہی وہ نجات یعنی ہمیشہ کی زندگی بطور تحفہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کو سب سے پہلے ایک مسئلہ حل کرنا ہے، اور آج کے پیغام کے مطابق لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ گناہ کیا ہے۔ جب ہم پہلے گناہ کے مسئلے کو سمجھتے ہیں تو ہم اس مسئلہ کے حل کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی گناہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جب ہم گناہگار کہتے ہیں تو عموماً ہمارے ذہن میں وہ شخص آتا ہے جو جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے یا سزا سنائی جائے۔ لیکن اصل میں اہم بات یہ ہے کہ گناہ ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم جو سوچتے ہیں انہی سوچوں سے گناہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کی چیز چرا لی۔ یہ یقینی طور پر گناہ کی ابتدا ہے۔ ایک چھوٹا چور بڑا چور بن جاتا ہے۔ یہ گناہ کی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ کبھی ہم دوسروں سے جھوٹ بولتے ہیں اور یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زبان سے دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور بعض اوقات الفاظ کے ذریعے لوگوں کو مار بھی ڈالتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ غور سے سوچیں تو ہمارے دل کی سوچوں سے ہی ایسے کام جنم لیتے ہیں۔ دوسروں کی چیزیں چرانا، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا، دوسروں پر تنقید کرنا۔ اگر لمحہ بھر رک کر سوچیں تو یہ سب ہم کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی گناہ ہے۔ ہر کام اپنے لیے کرنا، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ لیکن گناہ کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کسی اور سے نہیں بلکہ میرے اندر، میری اپنی سوچ سے نکلتی ہے۔ چونکہ میں اندر ہی اندر ایسا سوچتا ہوں، اس لیے وہ عمل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں گناہ یہ ہے کہ میں خود کو مالک سمجھوں جبکہ میں اصل مالک نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی خود پیدا نہیں کی۔ زندگی کا یہ موقع، جینے کا یہ وقت ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول نہیں کر سکتے، یعنی میں مالک نہیں ہوں۔ لیکن جب میں مالک کی طرح سوچتا ہوں، وہی گناہ کی ابتدا ہے۔ اور ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات محض میرے فائدے، میری سوچ اور میرے مفاد سے شروع ہوتی ہے، وہ گناہ کی جڑ بن سکتی ہے۔ اب بات ہوئی کہ گناہ کا بیج اگتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی آتا ہے۔ ایک بار گناہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں، اور یوں بے شمار گناہ۔ کوئی شخص جو پہلے زندہ تھا گر جاتا ہے، حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مگر موت کی علامت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اگر ہاتھ یا ٹانگ جسم سے جدا ہو جائے تو یہ ظاہر علامت ہے۔ لیکن ایسی ظاہری علامت کے بغیر بھی وہ جسم جو پہلے حرکت کرتا تھا اب حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر غور سے دیکھیں
تو موت کا مطلب ہے کہ روح جسم سے نکل جائے۔ جب روح جسم سے رخصت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات پر غور کرنا ضروری ہے۔ موت سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، کیا ہم اپنے جسم کو زیادہ اہمیت دے کر جیتے ہیں یا اپنی روح کو؟ کیونکہ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم مر جاتا ہے، تو کیا روح زیادہ قیمتی نہیں؟ زیادہ تر لوگ جسم کو اہم سمجھتے ہیں۔ کیا کھاؤں، جسم کو کیسے سنواروں، کیسے صحت مند رہوں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے انسان سوچتا ہے کہ نجات پانے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ چنانچہ سب سے پہلے لوگ نیک کام کرتے ہیں۔ سچ ہے، بہت سے لوگ طرح طرح کے اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف نیک کاموں کے ذریعے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ یعنی کیا انسان نیک اعمال کے ذریعے خدا سے مل سکتا ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کمالات یا اپنی کامیابیوں کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میں ایک کامیاب زندگی گزاروں، کارنامے انجام دوں اور پھر انہی کارناموں کو لے کر خدا کے سامنے کھڑا ہو کر نجات حاصل کروں۔ لیکن ان کامیابیوں کے باوجود بھی بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ان کارناموں کے بل پر بھی انسان خدا کے سامنے نجات کی اس نعمت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ پھر لوگ فلسفے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میں نے بھی، اگرچہ میں فلسفہ کا باقاعدہ طالب علم نہیں تھا، مگر فلسفے کے بارے میں بہت سوچا۔ شاید ہر نوجوان کبھی نہ کبھی سوچتا ہے، زندگی کیا ہے؟ کائنات کی اصل کیا ہے؟ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی بہت سی سوچیں انسان کے دل میں آتی ہیں، اور یوں بہت سے فلسفی پیدا ہوئے۔ لیکن کیا ان فلسفیوں اور فلسفے کے ذریعے خدا سے ملا جا سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ کچھ حقیقتیں شاید سمجھ میں آ جائیں، مگر نجات تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بے شمار مذاہب موجود ہیں، واقعی اتنے زیادہ کہ گن نہیں سکتے۔ ہمارے ملک میں بھی بدھ مت، کنفیوشسزم وغیرہ سمیت بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان مذاہب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت سی اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہیں لوگوں کو مار دو۔ یہی مسیحیت اور بہت سے دوسرے مذاہب کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں نیک کام کرو، لوگوں پر رحم کرو، ان کا خیال رکھو، یعنی اس طرح کی واقعی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن مسیحیت سے ان کا بنیادی فرق یہ ہے کہ زیادہ تر مذاہب گناہ کے بارے میں کوئی حقیقی بات نہیں کرتے، جبکہ صرف مسیحیت ہی ہے جو گناہ کے مسئلے کو صاف صاف پیش کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس گناہ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک نہایت بنیادی مسئلہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں انسان نیکی، کارناموں، فلسفے اور مذہب کسی بھی کوشش کے ذریعے اس خلیج کو پار نہیں کر سکتا۔ یہ راستہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے خدا نے ہماری خاطر ایک راستہ تیار کیا، ہماری خاطر ایک دروازہ کھولا، اور وہ ہے صلیب۔ جب آپ صلیب کا نام سنتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ یہ صرف ایک سجاوٹ نہیں ہے، صلیب لعنت کی علامت ہے۔ وہ شخص جو گناہ کرتا ہے صلیب پر سزائے موت پاتا تھا۔ یہ دراصل سزائے موت کا آلہ تھا۔ لوگ کبھی کبھی صلیب کی شکل کے کن گوشے یا گلے میں لاکٹ پہن لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لعنت کی علامت ہے، برکت کی علامت نہیں۔ اسی صلیب کو خدا نے تیار کیا، اور آج کے پیغام کے مطابق یسوع مسیح ہمارے خداوند جو ہمیشہ کی زندگی کا منبع ہے، اسی صلیب پر ہماری خاطر قربان کیے گئے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ قربانی کیوں دی گئی؟ اب ہمیں خود پر غور کرنا ہوگا۔ یسوع جو بے گناہ تھے کیوں اس زمین پر آئے؟ کیوں انہوں نے ستایا جانا، مصیبتیں، حقارت اور ذلت برداشت کی، حتیٰ کہ خون بہایا، صلیب پر میخوں سے جڑے گئے، موت کو قبول کیا اور 3 دن بعد جی اٹھے؟ انہوں نے اتنی بڑی قیمت کیوں ادا کی؟ یہ میرے لیے تھی،
میرے گناہ کے لیے، میرے گناہ کی قیمت کے لیے، حتیٰ کہ میری موت کے مسئلے کے لیے یسوع نے صلیب پر یہ سب کچھ میرے بدلے ادا کیا۔ اسی لیے اب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے حضور آ سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے پاس آنے کے لیے 2 مراحل ضروری ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ یہ مان لینا کہ میں گناہ گار ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے میں موت کا مستحق تھا، کہ میں خود کو زندگی کا مالک سمجھتا رہا، میں ہی گناہ گار ہوں۔ یسوع نے میرے گناہ کی قیمت چکائی۔ جب میں توبہ کے ذریعے یسوع کو تسلیم کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ انہوں نے میرے بدلے قیمت ادا کی، تو پھر دوسرا قدم ہے قبول کرنا، اپنے دل میں جگہ دینا۔ یسوع مسیح کون ہے؟ وہ ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کو اپنے خداوند، اپنے مالک کے طور پر قبول کرنا۔ میں مالک نہیں ہوں، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے میرے بدلے پوری قیمت ادا کی، مجھے نجات دی، زندگی کا راستہ دیا اور خدا کی بادشاہی یعنی جنت میں داخل ہونے کا دروازہ کھولا۔ جب آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند کے طور پر قبول کرتے ہیں تو آپ فوراً خدا کے حضور آ سکتے ہیں اور اس کا تحفہ یعنی ہمیشہ کی زندگی، جنت میں داخل ہونے کا یہ تحفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اسی جگہ کیا آپ واقعی مانتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں؟ اگر ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اقرار کریں، اے خداوند، اب تک میں نے اپنی ساری زندگی خود کو ہی مالک سمجھ کر گزاری۔ میں نے جو کچھ سوچا، کیا اور جیا، سب اپنے فائدے اور اپنے مقصد کے لیے کیا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ میرے گناہ کی وجہ سے یسوع نے جان دی۔ میں اپنے تمام گناہوں، سوچ، عمل اور زندگی میں کیے گئے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور مالک قبول کرتا ہوں، جو میرے گناہوں کے بدلے مرے، دکھ اٹھایا اور پھر جی اٹھے۔ اے یسوع، اسی لمحے میرے دل میں آ جائیے۔ خوش آمدید اے خداوند، میرے اندر آ جائیے۔ اے یسوع، میرے اندر سکونت کیجیے۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ اب سے میں یسوع اپنے خداوند کو اپنا مالک مان کر جینے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں صرف خداوند پر بھروسہ کر کے، انہی پر تکیہ کر کے زندگی گزاروں گا۔ ہم یہ دعا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین، آمین۔ اب ہمیں فوراً 3 باتوں کی جانچ کرنی ہے۔ پہلی بات، اس وقت یسوع کہاں ہے؟ آپ نے یسوع کو کہاں بلایا ہے؟ جی ہاں، آسمان میں کہیں دور نہیں، بلکہ میرے اندر۔ میں نے یسوع کو اپنے دل میں قبول کیا ہے۔ دوسری بات، اب آپ کے گناہوں کا کیا ہوا؟ میرے گناہوں کا کیا بنا؟ یسوع نے ان کی قیمت ادا کر دی۔ اب ہمارے گناہوں کا کیا ہوا؟ ماضی کے، حال کے اور مستقبل کے گناہ بھی یسوع مسیح میں ادا ہو چکے ہیں۔ اسی لیے بائبل ہمیں راست باز کہہ سکتی ہے، گناہ مکمل طور پر حل ہو چکا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں جانچنی ہے وہ یہ کہ اب سے مالک کون ہے؟ اب تک میں خود کو مالک سمجھ کر جیتا رہا، لیکن اس لمحے سے مالک کون ہے؟